آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دیکھنے میں تو معمولی ہے لیکن اس کے اندر قدیم طب کی پوری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ چلیں مل کر اس قدرتی خزانے کو دیکھتے ہیں جو تاریخ کے پنوں سے نکلا ہے، یعنی بہدانہ۔ اگر اسے پہلی بار دیکھیں تو یہ بالکل ایک سیب جیسا لگتا ہے نا؟ ایک عام سا پھل جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھتی ہے، کیونکہ اس پھل کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بیج ہیں نا، ان میں ایک بہت پرانا، ایک بہت گہرا راز چھپا ہے۔ ایک ایسا راز جو صدیوں سے نسل در نسل روایتی طب کا حصہ رہا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں پھل سے اس کے علاج تک۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ بہدانہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، بہتانہ اصل میں کوئنز فروٹ یعنی سفرجل کے بیج ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے سائڈونیا اوبلونگا کہتے ہیں۔ اب جو چیز ان بیجوں کو اتنا خاص بناتی ہے نا، وہ ہے ان کے اوپر ایک لیس دار سی تہ، اور یہی ان کی شفا دینے والی طاقت کا اصل راز ہے۔ اس بیج کے نام بھی کئی ہیں، عام طور پر تو کوئنز کہتے ہیں، پرانی کتابوں میں سے حب السفرجل بھی لکھا گیا ہے۔ لیکن سب سے مزے کی یا حیرت کی بات اس کا نباتاتی تعلق ہے۔ یہ روزیسی فیملی یعنی گلاب کے خاندان سے ہے۔ ہاں بالکل وہی خاندان جس سے وہ خوشبودار پھول آتے ہیں۔ اور اس کی تاریخی جڑیں بھی بہت گہری ہیں۔ یہ پودا اصل میں افغانستان، ایران اور ہندوستان کے علاقوں میں اگتا تھا۔ وہاں یہ صرف ایک پودا نہیں تھا، بلکہ وہاں کے طبی اور ثقافتی نظام کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ بیج کام کرتا کیسے ہے؟ چلیں اب اس کی عمل اور اس کی جو خاص خصوصیات ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یونانی طب کے فلسفے میں ہر چیز کا ایک مزاج اور ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے۔ بےدانہ کا مزاج ہے سرد و تر، یعنی ٹھنڈا اور تر۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم میں بڑھی ہوئی گرمی کو کم کرتا ہے اور خشکی کو دور کر کے نمی لاتا ہے، ایک توازن قائم کرتا ہے۔ بےدانہ کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کے 4 خاص افعال یا ایکشنز میں ہے۔ پہلا، یہ موزلک ہے، یعنی لیبریکنٹ، چیزوں کو حرکت میں آسانی دیتا ہے۔ دوسرا، مغری ہے، مطلب لیزدار۔ تیسری خاصیت مسکن حرارت ہے، جو جسم کی گرمی کو سکون دے۔ اور چوتھا، مخرج بلغم، یعنی بلغم کو نکالنے والا۔ یہ چاروں ایکشنز مل کر ہی اسے اتنا مفید بناتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو سمجھ گئے کہ بہدانہ کیسے کام کرتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تھیوری اور پریکٹس آپس میں ملتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنا زبردست کنیکشن ہے۔ اس کی جو مزلق یعنی لوبریکیشن والی خاصیت ہے وہ گلے کی خشکی میں کام آتی ہے۔ پھر مخرج بلغم ہونے کی وجہ سے یہ کھانسی کا ایک بہترین علاج ہے۔ مسکن حرارت کا مطلب ہے کہ یہ بخار کو اتارتا ہے۔ اور آخر میں اس کی مگری یعنی لیس دار کوالٹی اسہال یا پیچش میں نظام ہضم کو آرام دیتی ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اسے محفوظ اور مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کریں؟ اب اس کے عملی پہلو پر بات کرتے ہیں، ڈوز اور دوسری اہم چیزیں۔ روایتی طب میں خوراک یا مقدار خوراک بہت اہم ہے۔ بےدانہ کے لیے جو مقدار بتائی جاتی ہے وہ ہے 3 سے 5 ماشا۔ یہ ایک پرانا پیمانہ ہے جو تقریباً کچھ گرام کے برابر ہوتا ہے۔ روایتی طب کا ایک اور کمال اس کا توازن کا تصور ہے۔ اگر کسی چیز کا کوئی مضر یعنی منفی اثر ہو تو اس کے لیے ایک مصلح یعنی درست کرنے والی چیز بھی ہوتی ہے۔ بہدانہ کا ایک اثر یہ ہے کہ یہ معدے کو تھوڑا نرم کرتا ہے۔ اس کا مصلح ہے بادیان یعنی سونف۔ اور فرض کریں بہدانہ نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی روایتی طب میں ایک بدل یا متبادل موجود ہے، اور وہ ہے اسپغول۔ کیونکہ اس میں بھی وہی لیزدار خاصیت پائی جاتی ہے۔ تو چلیے اب آخر میں تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس کی بڑی تصویر دیکھتے ہیں کہ روایتی طب کی دنیا میں بہدانہ کی وراثت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر بےدانہ کی تمام خصوصیات میں سے کسی ایک کو اس کا نفع خاص یا سب سے اہم ایکشن چننا ہو تو وہ اس کا مغری ہونا ہے، یعنی اس کی لیسدار کوالٹی۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے بے شمار نسخوں کا لازمی جز بناتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے مشہور مرکبات جیسے شربت اعجاز، حب الصرفہ اور خمیر ابریشم کا حصہ ہے۔ اتنا زیادہ استعمال ہی اس کی افادیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے
سوال یہ ہے کہ اگر ایک معمولی سے بیج میں اتنی گہری حکمت چھپی ہو سکتی ہے تو پھر قدیم کتابوں کے پنوں میں اور نہ جانے کتنے ایسے علمی خزانے ہوں گے جو بس اپنے کھوجے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔